احتشام صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی کل کی میٹنگ کے حوالے سے. ابھی تو ویسے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبریں نہیں آئی، لیکن اندر کی خبریں کیا ہیں کہ وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں، کیا مین ایجنڈاز رہے اور ٹیک اویز کیا ہیں اس میٹنگ کے؟ دیکھیں ہم 3 ٹیک اویز ہیں بڑے واضح طور پہ. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو وہاں پہ اپنا دونوں ایڈمنسٹریشن سے رابطے میں ہیں، ہمارے صاحب لوگوں سے بھی، اور واشنگٹن میں جو امریکی حکومت ہے ان کے قریب بھی جو ہیں، اور نیو یارک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی. دیکھیں 3 چیزیں بنائی طور پہ ہوئیں. ایک تو جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ اتنا انپریسیڈنٹڈ ویلکم ہوا ہے، ریڈ کارپیٹ یا شاید مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی پرائم منسٹر کو ملا ہو، اور پھر اس میں آپ دیکھیں فیلڈ مارشل بیٹھے ہو. دوسری بات آپ دیکھیں جو بہت اہمیت والی ہے، آپٹکس کی حد تک آپ دیکھیں، جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی باہر کے سربراہ کو ملتے ہیں، ان کا طریقہ کار کہہ لیں، طریقہ واردات کہہ لیں کہ جب کسی کو جھاڑنا ہوتا ہے تو میڈیا کو بٹھا دیتے ہیں ساتھ، چاہے ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہو، چاہے یوکرین کا ہو، چاہے نیٹو کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں. اس دفعہ طے کیا گیا کہ جی وہ بعد میں بات کریں گے. اس میٹنگ میں انہوں نے دیکھا، بعد میں تھوڑی بہت پہلے بات کی تھی یا شروع میں، لیکن اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو یہ بھی وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایک میسج، یہ سگنل، یہ پوسچرنگ امریکی حکومت کی طرف سے ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اس وقت تعلقات ہیں، ہم اس حوالے سے کوئی کوشچن آنسر نہیں لینا چاہتے، اور صرف یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ایک عرصے کے بعد سرموری کا شکار تھے، اب وہ جس طریقے سے گرم جوشی میں بدل لیں، اس کو کنٹینیو رکھا جائے. دیکھیں ہم دنیا میں یہ صحیح امریکن کہتے ہیں فری لنچ کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں. ابھی ایک چیز اچھی ہوئی ہے، دیکھیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذات کے بارے میں، پرسنالٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے لاکھ برائیاں ہوں گی، ویکنیسز ہوں گی، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. ایک چیز بڑے واضح طور پہ کہی جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ طاقت کا احترام کرتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ مارکا حق میں پاکستان نے جو ثابت کیا ہندوستان کے خلاف، اور پھر سبسیکوینٹ ایونٹس ہوئے اور پاکستان نے اپنی برتری یا بڑا واضح طور پہ اپنی پریزنس آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے محسوس کی GCC ممالک میں، اور پھر ہمارا معاہدہ ایک دفاعی ہونا سعودی عرب کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ایک پوزیشن آف اسٹرینگتھ لے کے آئی ہیں پاکستان کے لیے، جو لے کے آپ اس پہ فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز صاحب نے باتیں کی تھی. دیکھیں خبر یہ آمنا کہ 2 دفعہ ملاقات مہینے میں مارکو روبیو کی اسحاق ڈار صاحب سے ہوتی تھی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 دفعہ سے زیادہ ملاقات ہوا کرے گی، کیونکہ پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ ریجن میں اور مڈل ایسٹ میں ایک نئی ذمہ داری دی جا رہی ہے. ابھی جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کا GCC ممالک 6 ممالک جو ہیں، جس طریقے سے ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی، ان کی ایڈمنسٹریشن کو بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی اہم ایکٹیو پلیئر ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے. اور تو اور حسین حقانی جو ہمیشہ کرٹیکل رہتے ہیں، ان کا میں نے سننا تھا ایک ٹی وی پہ پروگرام، اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا اس وقت جو بڑا مثبت کردار سامنے آیا وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کی جو جس کو اپنے کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب ہائیبریڈ سسٹم ہے، پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ مل کے چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے. دیکھیں اب امریکہ کیا چاہ رہا ہے، مقصد طور پہ آپ کو بتاؤں امریکہ کیا چاہ رہا ہے. ایک تو وہ کرٹیکل جو آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ منرلز ہے نا، اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے کام شروع ہو. کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے، اس میں بھی بڑا ان کے خاندان کا بھی انٹرسٹ ہے. پاکستان پہلے ہی کونسل بھی بنا چکا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے آؤٹ آف دی وے جا کے بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ آئیں جلد سے جلد آپ سے کام شروع کرتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ بگرام بیس کی جو بات ہو رہی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ معاملہ ڈائی ڈاؤن کر گیا ہے، لیکن اطلاعات ہیں کہ یہ مسئلہ بھی اٹھایا گیا. پاکستان نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے اپنے اہداف ہیں، آپ جس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پریزنٹ کیسے رکھنی ہے، لیکن پہلے مسئلہ تو ہمارا ہے، جو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے وہ TTP اور BLA جن کے بارے میں بڑا سخت رویہ آپ بھی رکھتے ہیں، اور آپ کو ہم نے ایک بڑا دہشت گرد شریف بھی پکڑ کے دیا تھا جس نے 2011 میں کابل پہ حملہ کیا تھا دہشت گردی کا، 11 امریکی بھی اس میں مارے گئے تھے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بتائیں کیا چاہیے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں انٹیلیجنس سپورٹ آپ کی چاہیے تاکہ ہم یہ اپنا کام بہتر طریقے کر سکیں، اور بڑے واضح ثبوت بھی ساری دنیا کو مل گئے ہیں کہ دہشت گردی کون کرا رہا ہے، کس طرح ہندوستان پیچھے ہے، افغانستان کی حکم کیا کر رہی ہے. اس حوالے سے پاکستان کو بھرپور ڈرامنا سپورٹ دینے کا وعدہ کیا گیا. پاکستان کی اقتصادی مشکلات کے بارے میں آگے چل کے IMF کے پروگرام پہ بھی ہم بات کریں گے. وہاں سے بھی بڑی خبر یہی ہے کہ ہاتھ کھولا رکھا جائے گا. پاکستان کے جو ٹارگٹس مسڈ بھی ہوئے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ جی ایک تو سیلاب بھی ہیں، دوسرا جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کہ سب سے زیادہ بالکل ٹھیک ہے، اگلے میں بات کریں گے جی، اس پہ اگلے بات. میں حسن کی طرف چلتی ہوں. ایک چیز میں اور آپ کو بڑا واضح طور ایک جملہ آپ کو بتا دوں. دیکھیں ہمارا جو مسئلہ اس وقت ہے کہ امریکی اسلحہ ہمارے پاس 50% سے زیادہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں، آج بھی استعمال کرتے ہیں. F-16 ہے ان کے
स्पेयर पार्ट्स हैं और बहुत चीज़ें हैं जो उसकी हम देख लें हिंदुस्तान के तनाज़र में वो चीज़ें नहीं मिल रही। इस पे कहा जा रहा है कि जी उनका हमदर्दाना इस पर गौर करने का वादा किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से मुश्किलात हैं और वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तौर पे मिलिटरीली जो हम कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। एक चीज़ पाकिस्तान ने जो उठाई है आमना, फिर बात बंदा भूल जाता है, कश्मीर पर ज़रूर बात हुई है। इस पर फील्ड मार्शल ने भी कहा है और शहबाज साहब ने भी कहा है कि जी इसको मसले को हल करने के लिए हम तो कहते हैं कि आप सालसी का रोल प्ले करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।